اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے. ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے. جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے. گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں. حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات. حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد. آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کرنے پورے حج کو. ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا. طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے ہیں. رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے اچکا کے اس طرح طواف کرو. پہلے چکر رمل کے لگاؤ. اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے. لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے. مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے. کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا. آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں. ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے. اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے. علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی، معلول ختم نہیں ہوا. چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں. گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے. تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے. ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی. اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے. حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بھڑ بھڑ کے چوما جاتا ہے. انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے. تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. اب حجر اسود کے بعد آئیں مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو. کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے. میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں نہ آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے. کہ اس کو مصلی بنا لو. قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو. یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے گا. ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے. پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر. ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے. پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے. کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے. اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پئیں پوری ہوگی. دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ. تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا. لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پئیں، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے. باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. حضرت خلیل کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے. اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے. سین حرم میں بڑا ہجوم تھا، ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے. لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے، رش بڑا تھا، جو مسافہ کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا. پھر دوسرا آدمی آ جاتا. ایک آدمی نے دیکھا، اس کا چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھوں. چونکہ اللہ والوں کی صحبت
بہت بڑی دولت ہے، اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو وہ چاہے زمزم پہ آئے، آب زمزم پیا، اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا، لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے، کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر میں ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سنوں گا، یہ ہے میری نیت، اور ابھی میں پی کے آیا۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلے 100 حدیثیں سن لیں۔ تو آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ کیا اعزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے۔ آگے آج صفا مروہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا۔ صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی